Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ڈاکٹر جمشید کے اس میسج سے جو انہوں نے درس گروپ میں ڈالا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ریئلی آئی ایم ویری ہیپی تھینکفل ٹو ہم دیٹ ہی ہیز میڈ ہز کمنٹس. میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ کریں, درس گروپ میں ہی ڈال دیں, کوئی بات نہیں. پہلے ان کی رائے یہ کہ 30 منٹس کی ڈیوریشن ہو, یہ بہت کم ہو جائے گا. 45 منٹس کو ہی رہنے دیں. اس کے بعد دوسرا ان کا اوپینین یہ ہے کہ ڈسپلے آف ورڈس ہوں آن بورڈ. یہ یقیناً ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایٹ دا مومنٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیسلٹی فار دیٹ. He has mentioned that I keep Quran with tarjuma before me. Alhamdulillah, this is what is needed. I was thinking that everybody is doing it. That's what I was thinking. الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے ساتھ قرآن رکھیں. جب میں کہوں تو اس وقت وہ جگہ دیکھیں جہاں وہ قرآن میں ہے. Then the third one is knowing the topic of next session. دیکھیں ٹاپک ابھی ہمارا ایک ہی ہے. What I am doing is I am trying to guide you that how you can pick the root words, root alphabet of very word which you find in Quran. آپ کس طرح سے وہاں سے نکال سکتے ہیں روٹ ورڈ, روٹ الفابیٹ. ورڈ کہنا بھی میرا درست ہے آپ, لیکن ابھی الفابیٹ ہی کہیں. روٹ الفابیٹس جو میں نے بتایا کہ 90% سے زیادہ 3 ہی ہیں, only 3. How you can pick it out. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. Topic is the same, which is continuing. وہی ٹاپک ہے. میں آپ کو ابھی تک میں نے کیا کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورۃ الفاتحہ, یہی تو میں نے کیا ہے اب تک. That's what. اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ان کا ہوم ورک دینے کے لیے. ہوم ورک تو میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہوم ورک میں نے یہ دیا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ ڈھونڈیں, قرآن میں نکالیں ڈھونڈ کر کے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان روٹ ورڈ کے ساتھ جو فعل ماضی بن رہا ہے, مضارع بن رہا ہے یا مصدر اس کا ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ان کو اپنے ذہن میں ڈالیں, پریکٹس اٹ. میں تو آپ کو دے رہا ہوں تمام چیزیں. یاد رکھیں یہ سیلف موٹیویٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ کہتے تھے جس نے قرآن سیکھنا ہے 1.5 ماہ کی چھٹی لے کے میرے پاس آ جائے. 1.5 ماہ کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے اس کام کے لیے. یہ ڈیڈیکیشن جس کے پاس ہے وہ آگے بڑھے گا, جس کے پاس نہیں ہے وہ شاید کہیں بیچ میں ہی رک جائے گا. یہ ڈیڈیکیشن پیدا کریں آپ اپنے اندر. ابھی جو میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف آپ کو قرآن سے میں نے سورۃ الفاتحہ جان بوجھ کے میں نے شروع کیا, اس لیے کہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور بڑی اہم سورت ہے, ہر نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ اس کے معنی آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. ایک ایک لفظ کے میں نے کھول کے بتایا کہ ان کے 3 حرفی لفظ کون کون سے ہیں, بیسک روٹ الفابیٹ کون سے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں. اور یہی سلسلہ ابھی کچھ دیر میں اور رکھنا چاہتا ہوں. Till such time you are in a position to pick out the root alphabets from the word which you see in Quran. میں نے آپ کو حروف علت سے متعارف کرایا. حروف علت وہ اس لیے کرایا کہ یہ علت ہی ہے, الف واو اور یا. یہ اس طرح اپنی شکلیں بدلتا ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ کوئی بھی آدمی. میں نے آپ کو اس سے متعارف کرایا ہے.
لیکن بہت سارے الفاظ آپ نے وہ بھی دیکھے ابھی آ چکے، جیسے عین لام میم، کوئی حروف علت نہیں ہے نا، اور عین واو زال، اس میں تو واو بیچ میں حروف علت ہے، تو وہ اس کی وجہ سے پھر پرابلمس ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ ڈھونڈ کے نکالنا ہے قرآن کے اندر، نکالیں، اپنے خود نکالیں، کاپی پر لکھیں، پھر آپ کی ایک کاپی رف کاپی کی طرح استعمال کریں. اس رف کاپی سے آپ کے پاس چاہیے فیئر کاپیز، ان فیئر کاپیز میں یہ روٹ الفابیٹس ہیں، فعل ماضی، مضارع اور جو آپ سیکھ رہے ہیں مصدر، وہ آپ اس میں نقل کریں. جو معنی آپ جان رہے ہیں ایک الگ کاپی میں ان کو معنی لکھیں. یہ سارا کام کرنا ہے آپ نے. تو جس ہوم ورک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہوم ورک تو آلریڈی ہے. بہرحال آئی ایم تھینکفل ٹو ڈاکٹر جمشید فار ہز میسج، ویری ویری تھینکفل انڈیڈ. اور آپ لوگوں سے بھی اس کی گزارش ہے کہ کریں. آئی ہوپ آئی ہیو مینشن دا پوائنٹ. آج جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ سنیں اب آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک جہاں تک ہم لوگ سورۃ الفاتحہ تک آئے ہیں، کین یو بلیو اٹ کہ آئی ہیو میڈ یو ایکوینٹڈ آف قرآنک ورڈس وچ از 9022، 9022 الفاظ سے میں نے آپ کو ایکوینٹ کروایا ہے. 9022 ڈھونڈے نا ان کو قرآن میں کہاں کہاں ہے. تھوڑی محنت کریں، اس پر وقت لگائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کچھ کھول کے پلا سکوں بھائی، اور میں تو آپ کو ایک لائن پر چڑھا کر کے چھوڑ دوں گا. اب اس لائن پر آپ خود چلیں، جس کے اندر ڈیڈیکیشن ہوگی وہ چلے گا. اور وہ لائن بھی ایسا ہوگا، روپ کی طرح ہوگا، پتلا روپ. ہاں، اگر ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی تو نیچے گر جائیں گے. Have your own motivation for this. Have your own dedication for this. You will succeed. Inshallah, you will succeed. But if you don't have that, اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آج میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سورۃ العلق میں. سورۃ العلق قرآن اپنے پاس ظاہر ہے آپ سب کے پاس یقیناً ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ لوگ رکھیں. تیسرے پارے کی یہ سورت ہے. سورت کا نمبر ہے نمبر کون سا ہے؟ سورت نمبر الگ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورت العلق 96 سورہ ہے. 114 سورتوں میں 96 سورت میں آپ کو لے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے لے جا رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. The very first words which came from Allah subhanahu wa ta'ala، جو ساتویں عرش کے، اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو یہ ورسز لے کے بھیجا، اور یہ شروع کی 5 آیات سورۃ العلق کی. اور آج میرا جو میں چاہتا ہوں متعارف کرانا، میں اسی سے متعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ جو سب سے پہلے وہی آئی ہے وہ تو معلوم ہونا. آپ دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے قرآن ہے، نکال چکے ہوں گے آئی ایم شیور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معنی ہم جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی ہم جانتے ہیں. اب آئیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. رک رہے ہیں، آیت ہے اس لیے اس کو ہم نے پڑھا خلق. جب ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یا 2 زیر 2 پیش آخری حرف پر ہوتا ہے تو اس پر جزم لگا دیتے ہیں، اسے نہیں پڑھتے جب رکنا ہوتا ہے. اب 2 زبر ہو تو 1 زبر پڑھا جاتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
पहला लफ्ज इसमें आ रहा है इक़रा। इक़रा, मैं नहीं जानता हूं आपके पास अगर हमारे यहाँ की कुरान छपी हुई होगी तो अलिफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ होगा। सिर्फ अगर सऊदी अरब की कुरान छपी हुई होगी, ये है शैतान की हरकतें, कहां कहां से किसको किसको वो भेज रहा है अभी कॉल करने के लिए। समझे पहचाने, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ही वांट्स टू डिस्टर्ब दिस। कौन कौन से लोग कॉल कर रहे हैं जिनको कॉल करने की कोई वजह नहीं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये अपनी जुबान के नोक पर रखिए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ही है जो आपको पनाह दे सकते हैं, अल्लाह की रिफ्यूज हासिल है। आई एम टेकिंग द रिफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम दिस शैतान। अल्लाह ताला पनाह देते हैं, फौरन देते हैं। ये इसको जुबान पर एकदम एक तकिया कलाम बना ले, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। दिल में वसवसे आए, कोई भी उल्टे सीधे ख्यालात हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हत्ता ये कि नमाज में अगर आप वसवसा होता है, अल्फाज इधर से उधर होते हैं गलत करते हुए, तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें 3 बार और यूं करें, थूके अपने दाहिनी तरफ बाईं तरफ दिल के ऊपर, दुरुस्त हो जाएगा। ये किसने बताया? अल्लाह के नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहला लफ्ज मैंने बताया इक़रा है। दर हकीकत ये अलिफ जो है ये हमज़तुल वस्ल है असलन, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अलिफ पर कुछ ना लिखा जाए तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमारे कुरान में अलिफ के नीचे ज़ेर लिख दिया गया है। अरबी कुरानों में जहां पर हमज़तुल वस्ल होता है सिर्फ अलिफ लिखा जाता है, उस पर कुछ नहीं होता। और जहां पर हमज़तुल क़ता होता है उमूमन उस पर देखेंगे कि अलिफ के ऊपर एक हमज़ा भी बना हुआ होता है। ये हमज़तुल क़ता की पहचान है। बड़ी ये जो कुरान किंग फहद प्रेस से छपी हुई है, बड़ी खूबसूरत कुरान है। आदत डालें इससे पढ़ने की, इससे तजवीज़ भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सही पढ़ना भी आ जाएगा। बहरहाल इक़रा, ये लफ्ज़ इक़रा इसके मानी होता है पढ़ो। मैं आपको कहूं कि पढ़ो, ये अमर का सिगा है, हुक्म दिया जा रहा है पढ़ो। इक़रा, ये इक़रा लफ्ज़ किससे बना है? काफ, रा और अलिफ। काफ, रा और अलिफ। अलिफ आ गया, फिर हुरूफ़ इल्लत, ये बड़ा परेशान करेगा, मैं बता रहा हूं, हमेशा करता है। करा, करा, करा यक़रउ क़िराअतन व क़ुरआनन। क़िराअतन और क़ुरआनन मस्दर है जिससे ये निकला है, और फ़िल माज़ी है क़राअ, काफ, रा, अलिफ और उसके ऊपर ज़बर। ये अलिफ जो है ये हमज़तुल क़ता है। क़राअ यक़रउ, आखिर में फिर अलिफ के ऊपर हमजा है, उस पर पेश आ गया। यक़रउ क़िराअतन, काफ, रा, अलिफ, उसके बाद फिर हमजा और गोल ते, उस पर दो ज़बर। क़िराअतन व क़ुरआनन, क़ुर वाज़ा है, आ अलिफ के ऊपर मद, क़ुरआनन, नून अलिफ दो ज़बर, क़ुरआनन, ये उससे बना हुआ है। ये कुरान में ये लफ्ज़ 88 टाइम्स आया है, 88 बार, 88 टाइम्स। निकाले ना, ढूंढे ना, निकाल के ढूंढे, कितना ढूंढ सकते हैं, कितना होमवर्क कर सकते हैं आप, निकाले कुरान में भी, कहाँ है ये? जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, ये कहीं पर लिखा, कहीं पर आएगा लफ्ज़ क़राअता, क़ुरआनाहु, क़रनाहु, लितक़राहु, नक़रऊहु, यक़रऊन, इक़रा, इक़रा,
یہ الف کے اوپر جب حمزۃ القطع کے اوپر جب جزم ہوتا ہے تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ لفظ میں نے پڑھا کہ اقرا، اقرا الف ہے لیکن میں اس کو کیا کر رہا ہوں، جھٹکا دے کے پڑھ رہا ہوں. اقرا سنقرئک، سنقرئک القرآن 58 ٹائمز آیا ہے. القرآن بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے نا. پھر قرآن اور قروءن، قروءن، قرو قاف را واو حمزہ اس کے نیچے دو زیر، قروءن. اس کے معنی کچھ اور ہیں لیکن یہ نکلا اسی سے، قاف را الف سے. یہ اس کے معنی قرأ کیا ہے، پڑھنا، فعل ماضی میں پڑھا. فعل ماضی کو بھی میں ابھی آپ کو پوری طرح نہیں بتا رہا ہوں، سب بتاؤں گا آگے چل کے ذرا جب وہ آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے. یقرؤ کیا ہے، فعل مضارع. قرأ یقرؤ، قرأ ماضی ہے اور آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. اقرا 88 بار آیا ہے قرآن کے اندر. اچھا، اقرا بسم، با کے نیچے زیر ہے، یہ حرف جر ہے. اس کے بعد اسم ہے پورا، الف نہیں پڑھا جا رہا ہے، با سین کے ساتھ مل گیا. اقرا بسم، اسم. یاد ہے اس کا کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ اس کا بیسک روٹ الفابیٹ کیا ہے؟ کین یو ٹیل می اینی ون آف یو؟ Any one of you can tell me? سین اور میم. سین اور میم. جی سین میم واو. جزاک اللہ خیر. سین میم واو یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے. اقرا بسم ربک، رب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں، را با با. ربک کا کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، کا کے معنی ہوتا ہے تم یا آپ. اقرا بسم ربک الذی، الذین آیت ہے سورۃ الفاتحہ میں. یہاں پر یہ نوٹ کریں. اب الذی، اللذانی، الذین، الذی بیچ میں ڈالیں، ایسا اسٹرائک ڈالیں. الذی، اللذانی، الذین. اللذانی میں الف کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، اللذانی. الذی، اللذانی، الذین. الذی واحد کا صیغہ ہے، اللذانی دو کا صیغہ ہے تثنیہ، الذین جمع کا صیغہ ہے. اس کے معنی تو ہوتا ہے جو. الذین کے معنی ہے جو لوگ، الذی کے معنی ہے جو وہ، ایک آدمی کی طرف اشارہ ہے. اللذانی کے معنی ہے جو دو لوگ. الذی وہ جو، خلق، خلق خا لام قاف، خلق. خلق سے قرآن کے اندر الفاظ ہیں 260، 260. ڈھونڈیں ان کو. ہوم ورک چاہیے لیں یہ ہوم ورک. الفاظ ملے گا خلقکم، خلقہ، خلقہم، بخلقہن، خالق، الخالقون، الخالقین، الخلاق، مخلقۃ، اختلاق، خلاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سب میں خا لام قاف جو ہے یہ روٹ الفابیٹس ہیں.
یہ خلقہ سے بنتا ہے. اب آئیے اس کا فعل ماضی کیا بنا؟ خلقہ فعل ماضی ہے, سب پر فتح ہے. خلقہ فعل مضارع, اس کے بیچ میں آپ یہ اس طرح نشان ڈال دیں ایسے, خلقہ ایسے نشان ڈالیں. کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟ خلقہ کیا کہتے ہیں نا. ہاں, خلق یخلق, خلق یخلق خلقا, خلقا قاف الف قاف پر 2 زبر, خلقا وخلقتا, خلقتا آخر میں تا مربوطہ اس پر 2 زبر, خلقتا. یہ ہے اس کا فعل ماضی ہے خلقہ, اس کا مضارع ہے یخلق, اور جہاں سے یہ نکلا ہے جو اسم ہے مصدر وہ خلقن و خلقتن ہے, جہاں سے یہ نکلا ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, اس سے یہ نکالا گیا فعل ماضی اور مضارع. اور وہ جو استعمال ہونے والا الفاظ ہیں وہ نام ہے, اسم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو نام کے ساتھ اپنے رب کے, وہ جو تخلیق کی ہے, پیدا کیا ہے, بنایا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا ہے, جس نے تخلیق کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ, اپنے رب کا نام لیں, بسم اللہ کہیں اپنے رب کے نام کے ساتھ. وہ ہے جس نے اے محمد آپ کی تخلیق کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے امان اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے, اس کے نام سے پڑھو. یہ پہلی آیت تھی. اس کو میں ایک بار اس طرح پڑھ لوں گا, اس کے بعد ذرا سا تھوڑی سی بات کروں گا. دوسری آیت, خلق الانسان من علق, خلق الانسان من علق. قرآن آپ کے سامنے ہے, دیکھتے جائیں. خلق الانسان من علق, وہی لفظ خلق ایک بار پھر آیا. الانسان, انسان کے ساتھ الف لام لگ گیا. الانسان, ہم لوگ شاید انسانی تو ہیں. انسان, اے انسان. خلق الانسان, یہاں پر ال لگا کر کے اس کو انسان کے پورے جنس کو شامل کر لیا گیا ہے, کامن ناؤن بنا لیا گیا ہے اس کو. خلق الانسان من کیا ہے؟ جواب چاہیے. من کوئی بھی جواب دیں. من یہ ہے ڈیڈیکیشن, یہ ہے ہماری سیلف موٹیویشن. کیسے کام چلے گا؟ من حرف جر ہے, اس کے معنی ہے سے. کہتے ہیں کتاب سے پڑھا ہے میں نے, کتاب سے میرے علم میں یہ بات آئی, فلاں سے سن کے میرے علم میں یہ بات آئی. خلق الانسان من خلق, من علق, علقہ عین لام قاف. انسان کو پہلے دیکھ لیں. انسان الف نون سین, اس کا روٹ ورڈ ہے الف نون سین. قرآن میں یہ لفظ اسی طرح آیا ہے الف نون سین کے ساتھ ہی, انسان کی طرح, انسان کے لیے. لیکن اس کی دوسری صورت بھی, دوسری شکل بھی ہے قرآن کے اندر, وہ بھی الف نون سین سے ہے. وہ ہے آنسا. آنسا الف کے اوپر مد ہے. آنسا. یونسو, یونسو. اتنی تو ہم لوگوں کے پاس یقیناً آواز سے پک تو کر سکتے ہیں بھائی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اسپیلنگ بیز کرتے ہیں, لیکن اپنی مادری زبان کی نہیں, غیروں کی زبان کی. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنی مادری زبان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے. یہ ہماری مادری زبان ہے.
یہ الفاظ یہ حروف مادری زبان کے ہیں. آنسا یونسو یہ واو نون کے نیچے زیر سین کے اوپر پیش یونسو. ایناسن ایناسن الف یہ نون الف سین الف دو زبر ایناسن. یہ ایک اور ہی معنی ہے اس کا, نکلا اسی سے ہے الف نون سین سے, لیکن اس کے معنی ذرا مختلف ہے. یہاں پر وہ انسان کے معنی میں سے بالکل مختلف ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پرسیو کرنا, کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا. باہر چھوڑ دیں اس بات کو, ابھی یہ قرآن میں جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. آر یو ود می؟ آواز سنائی پڑ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اچھا تو ہو گیا. اگلی آیت دیکھیں. خلق الانسان من علق. یہ مجھے سامنے کیا آ رہا ہے, وائس میسج وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے. بہرحال یہ خلق الانسان من علق, اس نے بنایا ہے انسان کو علق سے. عین لام قاف. علق کے معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون. علق کے معنی, علق کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جوک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال جمع ہوا خون, آپ یہی رہا عام طور سے ترجمہ اردو میں جمع ہوا خون کرتے ہیں. اس نے انسان کو بنایا ہے, خلق بنایا ہے, الانسان تمام انسانوں کو, من سے, علقہ علقہ سے. آیت نمبر 3 پہ آئے. اقرا, پھر وہی آیا اقرا, پڑھو پڑھو. وربک الاکرم, یہ لفظ علقہ قرآن میں اسی شکل میں آئے گا. عین لام کا بالکل واضح ہے. یہ قرآن میں آیا ہے علقہ 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 7 بار آیا ہے, 7 ٹائمز, 7 ٹائمز, بالکل واضح انداز میں. اچھا, اقرا وربک الاکرم, پھر کہا جا رہا ہے پڑھو, اور تمہارا رب اکرم ہے. اکرم بڑی عزت والا ہے, بہت ہی زیادہ. اکرم, اکرم کا لفظ نکلا ہے کاف را اور میم سے. اس میں اس کو 4 حرفی لفظ بنایا گیا ہے الف لگا کر کے. 3 حرفی لفظ اس کا ہے کاف را میم, اور وہ ہے کروما. کروما کروما فعل ماضی. یکرمو یکرمو فعل ماضی, سوری فعل مضارع. یکرمو. کرامن مصدر, کرامن. وکرامتن, کرامتن. میں بولنے میں نوٹ کریں, با زبر با, با زیر بے, با پیش بو, یہ ہے ویٹ اس کا. با علی زبر با, باو با واو باو واو پیش بو بو. یہ سیم وزن پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمیشہ. کروما یکرمو کرامن وکرامتن. متن جب بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے تو وہ اتنا مربوطہ ہے, اس پر 2 گول تے ملا ہوا اور اس پر 2 زبر. کرامتن. یہ لفظ قرآن میں 45 ٹائمز آیا ہے ڈیفرنٹ شکلوں میں. 45 ٹائمز. کروما کے معنی ہوتا ہے ٹو بی سپیریئر ان جنرسٹی فرام اینی ادر. سپیریئر ہے کہیں زیادہ, بالکل یہ ہے سپر ہے, کہیں زیادہ اچھا ہے کسی سے بھی. کروما کے معنی ہوتا ہے. بہرحال یہ معنی اس پر چھوڑ دیں, جو جہاں تک میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہیں تک چلیں آپ میرے ساتھ. ابھی تو تیسری آیت یہ ہو گئی اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی زیادہ اکرم ہے, بہت ہی زیادہ جنرس ہے, بہت ہی زیادہ قابل عزت ہے, بہت ہی زیادہ, جتنے بہت سارے معنی آ جائیں گے اس اردو کے. چوتھی آیت الذی علم بالقلم.
الذی پھر آیا وہ جو علامہ عین لام میم وہی لفظ عین لام میم پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. عین لام میم یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی یہ جی کہاں کس میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ سورۃ فاتحہ میں عالمین جب تھا عالمین. رب العالمین وہاں پر عین لام میم سے لفظ نکلا تھا. یہاں علامہ بھی نکل رہا ہے عین لام میم سے، نکل اسی سے رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس علامہ میں دو لام ہے، اندر تشدید دیا ہوا ہے، دو لام ہے. علامہ یہ ایک لام بڑھا کر کے ایک نیا لفظ بنا دیا گیا ہے. علامہ سے ایک لام بڑھا کر کے ایک نیا لفظ بنا دیا گیا ہے. اس کا ہے ماضی ہے علامہ علامہ یعلم 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 تعلیما تعلیما علامہ یعلم تعلیما تعلیم سے نکلا ہے یہاں سے. اس کی معنی ہوتا ہے سکھانا، علم دینا. تعلیم کا معنی آپ جانتے ہیں، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی آپ کو علم دے رہا ہے. الذی علم بالقرآن بالقلم وہ ہے جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے. بالقلم پھر وہی آ گیا، یہ کیا ہے؟ حرف جر. بالقلمی با کی وجہ سے میم کے نیچے زیر لگ گیا. علم بالقلمی سکھایا ہے اس نے قلم کے ذریعے. یہاں پر با کا ترجمہ میں نے ذریعہ کر دیا. 5ویں آیت علم الانسان علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. اب وہی لفظ علمہ پھر آیا. اس نے علم دیا ہے کس کو؟ انسان کو. علم الانسان اس نے انسان کو علم دیا ہے. ماں کے معنی ہوتا ہے نہیں. نہیں کے الف لیے ہم نے لا ایک لفظ پڑھا تھا پہلے. لا نہیں کے الفاظ نوٹ کریں. لا لم لن لان لام نون لن میم الف. میم الف کے معنی نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. بہرحال بھی نہیں بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال چار ایک اور لفظ نوٹ کریں. لیسا لام یہ سین. لیسا لام کے اوپر زبر. لیسا یہ سب الفاظ سب کے معنی نہیں ہے. لا لم لن ما لیسا نوٹ کر لیں، یہ سب کے معنی نہیں ہے. کہاں کا فرق آئے گا؟ جیسے ہم لوگ کہیں پہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، کہیں پر ہم کہتے ہیں نہ. فرق ہے نا، فرق آئے گا اس طرح. ماں کے معنی جو بھی ہوتا ہے، جو. اور یہ ماں کا لفظ عام طور سے جو کے لیے جو کا معنی الذی کے معنی بھی جو ہے، لیکن ماں کا لفظ جو کے لیے آتا ہے غیر عاقل کے لیے، جس میں جان نہیں ہے. چونکہ اس کے آ رہا ہے اس کے بعد قلم. قلم غیر عاقل ہے، اس لیے یہاں پر لفظ کہاں گیا؟ معلم ماں جو یہاں پر لفظ جو کے لیے جو وہ نہیں. لم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی بھی نہیں ہے. یعلم وہ جانتا ہے. یعلم یہ یعلم لفظ جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ یہ آپ کو پچھلی بار نوٹ کرایا تھا میں نے. علم یعلم علما. علم یعلم علما اپنا نوٹ اٹھ کے دیکھیے مل جائے گا. یہ 3 حرفی لفظ اس سے بنا ہے. علم یعلم علما. یہاں یعلم کی جگہ آ رہا ہے یعلم. کیوں آ رہا ہے آگے؟ ابھی نہیں. علم الانسان ما لم یعلم اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5ویں آیت. یہ 5 آیات تھیں جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی عرش سے ہمارے لیے. اور ان 5 آیات میں جس بات کو 2 بار کہا گیا اقرا پڑھو، افسوس آج ہم سب سے زیادہ پڑھنے سے دور ہیں. معاف کیجیے گا، آپ کہنے والے کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں، موبائل پہ پڑھتے ہیں، رپورٹ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا جس کو کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا ماضی میں مطالعہ. مطالعہ پڑھنا.
کوئی کتاب اٹھائیے, اس کو پڑھیے. یہ ہے مطالعہ, اور یہ علم کا ذریعہ قلم ہے, قلم سے لکھا جاتا تھا. یہ قلم کے جب ہے اس کے ساتھ لازماً لکھنے کی چیز بھی ہونی چاہیے, اور وہ ہے یا تو تختی ہو, اس پہ بھی قلم سے لکھا جاتا ہے, یا پیپر ہو, اس پر بھی قلم سے لکھا جاتا ہے. ہماری حالت آج یہ ہے کہ مسلمان ملک, آپ پاکستان میں آپ ایئرپورٹ پر جائیں, ایئرپورٹ پر ایک بھی بک اسٹال نہیں ہے. جی ہاں, آپ چلے جائیں سعودی عرب میں, ایک بھی بک اسٹال نہیں ملے گا آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر. اور آپ دنیا کے کسی کوشے میں بھی چلے جائیں, آپ کو ایئرپورٹ پر ایک نہیں کئی کے بک اسٹالز ملے گا. I have seen myself in India کہ ایئرپورٹ پر ایک نہیں کئی کے بک اسٹالز ہیں. میں نے کچھ کتابیں خریدی وہاں سے, اور پیپر لیا. جب میں گیا ہوں کاؤنٹر پر پیسے دینے کے لیے, تو اس نے کتابوں کی قیمت تو جمع کر لی. وہ لڑکی جس نے کاؤنٹر میں حساب کر رہی تھی, اس نے پیپر چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے یہ بھی لیا ہے. You know what she said? It is complimentary. It is complimentary. جی, تمام آج ویسٹ میں جن لوگوں نے یہ موبائل نکالا ہے, سب کچھ کیا ہے, وہ بھی جب بھی نکلتے ہیں سفر میں, ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, موٹی موٹی کتابیں, جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از, چاہے وہ لو اسٹوری ہو یا کچھ اور ہو, واٹ ایور اٹ از, بٹ دے ریڈ فرام دا بک. یہ قوم جس پر اللہ نے نازل کیا ہے, اور جس کے ہم دائی ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے اقرا کو ایک سے اٹھا کے پھینک دیا. معاف کیجیے گا. اور قلم کی حالت یہ ہے, قلم کی حالت یہ ہے کہ ہمیں اردو لکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک سے لکھا نہیں جاتا. معاف کیجیے گا, یہ حقیقت ہے. اور حق کو مرن, عربی کا محاورہ ہے کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میرا خیال اگلی بار پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے, میں نہیں جانتا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ذرا بھی فرق نہیں پڑتا. میں نے وہ کام کیا حق بات بتانے کا.